کہتا تھا وہ بخاری نے بھی کہا ہوا ہے، تو اتنے میں لوگوں کے ذہن اتنے پکے ہو چکے ہوں گے، وہ کہیں گے جب پھر یہ بھی ایسا ہے اور بخاری بھی پی رہا ہے ایسا ہے معاذ۔ تو بخاری مسلم گئے تو پھر قرآن پر اعتماد کیسے بنے گا؟ ساری سندیں گئیں تو پھر قرآن کے راوی، پھر قرآن کیسے قرآن رہے گا؟ تو یہ مقصد ہے ان غیروں کا، اور اس کو ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹ کریں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو حب زہرا کا نام دیا گیا، اس کو حب اہل بیت کا نام دیا گیا، اس کو حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دے کر کیا گیا۔ اور ہم سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں کہ زہر دیا جا رہا ہے تمہیں، شربت کی بوتلوں کے ٹائٹل کے اندر زہر ہے، یہ جو تریاک نہیں زہر ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ اتنا گھنونا کاروبار ہو رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بیماری نہیں، علاج کی ضرورت نہیں۔ تو اب ریکارڈ پر ہے، میں وہ شاعر جس نے ایسے لفظ بولے مجمع میں داد مل رہی ہے، تو ان سب کا تو ایمان گیا، سٹیج والوں کا، داد دینے والوں کا۔ اور یہ دھندا جس مسلک میں روزانہ چلے، تو جس مسلک کے روزانہ اتنے بندے اس سے فارغ ہو رہے ہیں جہنم کی طرف، اس کو کتنی ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ تو اس واسطے مفتیان والا تبار اس بارے میں بولیں۔ پیران طریقت جو فریب خوردہ تھے وہ اب آنکھیں کھولیں، نہیں تھے پھر بھی کھولیں، کوئی مسلک تھی پھر بھی بولیں، ورنہ خاکم بدہن کل کس کو اہل سنت کہو گے؟ محض رفض کو برائے فارمیلٹی اہل سنت کہہ دو گے؟ جو کتابوں میں اہل سنت ہے وہ تو اس پر تو ناسبیت کا بورڈ لگا دیا جائے گا ماضی کے سارے ائمہ پر۔ اس بنیاد پر یہ قابل توجہ ہے نہایت بات، اور کتابی جو ہمارا دین ہے اسلاف کے ذریعے جو پہنچا ہے اس کی طرف پلٹ کے دیکھو۔ یہ نہیں کہ مجمع کس پر واہ واہ کر رہا ہے۔ آج سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے کہ مقبولیت کی بنیاد کس پر ہے کہ تقریر لگ گئی خطیب کی کہ مجمع نے نعرے بڑے لگائے، مجمع نے واہ واہ بہت کہا، یا مجمع نے نوٹ بڑے پھینکے۔ تو مجمع ان سے پوچھو جو بات اس نے کی تھی خطیب نے یا نعت خان جو پڑھ رہا تھا، بات سچی تھی؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم سبحان اللہ کہہ رہے تھے؟ تو وہ کہیں گے سچی تھی تو پھر ہی محفل والوں نے اسے بلایا تھا، اگر وہ جھوٹا ہوتا تو کیوں بلاتے؟ اس نے پڑھا ہوا ہوگا، اس نے کہیں پڑھے ہی ہوگا نا، اس لیے بیان کر رہا تھا۔ اس سے پوچھو کہ یہ جو تم نے بیان کیا یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہے ٹھیک تھا تو مجمع نے واہ واہ کہی۔ دیکھو لوگوں نے کتنا اس کو پسند کیا، لوگ اس کو تو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اب لوگ تو اس کو اب آگے بڑا شیئر کر رہے ہیں میری بات کو۔ اب وہ بولنے والا مجمع پہ مدار رکھتا ہے، مجمع بولنے والے پہ مدار رکھتا ہے، نہ حق بولنے والے کے پاس ہے نہ حق مجمع کے پاس ہے۔ وہ حق تو قرآن میں ہے، وہ حق سنت میں ہے، وہ حق فتاوی میں ہے، وہ حق فقہ میں ہے، وہ حق 14 صدیوں کے ائمہ نے بیان کیا ہے۔ اور اب اس کے لیے جو کچہری ہے وہ رامے گامے کی بنا دی گئی ہے، جو خواہ وہ منتظم محفل ہو یا مجمع ہو، کہ تحقیق والی بات کوئی نہیں کرنی، قرآن و سنت کا درس نہیں، بندے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر قرآن و سنت کی بات سے بندے اٹھ جاتے ہوں تو کیا مطلب یہ ہے کہ اذان کی جگہ پھر کوئی اور سپیکروں میں گانا لگایا جائے؟ کہ اذان تو سنتے نہیں، اذان سے تو نیند خراب ہوتی ہے معاذ اللہ ان کی، تو گانا لگا دو۔ بیمار اگر دوائی سے بھاگتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوائی اچھی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوائی دینے کا عمل اچھا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوائی دینے والے سارے گرفتار کر لیے جائیں یا سب ڈاکٹر جو ہیں ان کے کلینک جو ہیں سیل کر دیے جائیں۔ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ جد و جہد جاری رکھی جائے، ان کو سمجھایا جائے، کہ اس کو کہا جائے کہ یہ ذائقہ میں تو کڑوی ہے لیکن حقیقت میں اسی سے مرض ٹھیک ہوگا۔
لذت کے لیے کوئی اور شربت پی لینا جو حلال ہے، مگر دوائی اسی میں ہے، علاج اسی میں ہے۔ اگر تم سارا مدار اس پہ رکھو گے کہ لوگ بیٹھ کے کسے سنیں، وہ سنایا جائے، وہ کس سے ہوں، اگرچہ کوئی سر پیر ہے یا نہیں، تو پھر ایسی محافل سے محفل نہ کرنا اچھا ہے، کیونکہ نہ کرنے سے وہ نقصان تو نہیں ہوگا جو کرنے سے ہوا۔ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے شیطان کو پیکج دے دیا کہ ویسے تو اس نے ایک ایک کو جا کے گمراہ کرنا تھا، اور اب اس نے بیک وقت ہزاروں کو اکٹھا ہی کر لیا۔ تو اس واسطے اس چیز پہ دھیان دینا چاہیے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے اس بات کی بھی آج جو ہمارے اخبارات میں نے پڑھا اس کی مذمت کرنا چاہتا ہوں۔ کلبھوشن کے بارے میں کل پاکستان کی پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا ہے کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پیا سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ پہلے انہوں نے ابھی نندن کو رہا کیا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ رہائی حرام تھی۔ ہم نے اسی رات تقریباً 3 گھنٹے دلائل پیش کیے تھے لائیو، قرآن سے حدیث سے، کہ ایسی سچویشن کے اندر جو بندہ پکڑا گیا ہے، قرآن اس کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا، حرام ہے۔ آیات پڑھی، احادیث پڑھی، لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ اور اب کل تک یہ کہا گیا کہ یہ ہزاروں بندوں کا قاتل ہے۔ بلوچستان میں اس نے اس نیٹ ورک کو چلایا کہ جس کی وجہ سے دہشت گردی میں فوجی شہید ہوئے، سویلین شہید ہوئے، ہزاروں لوگوں کا یہ قاتل ہے۔ اور اب اس کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کروائی گئی کہ اس کو رہا کیا جائے۔ سمجھ نہیں آ رہی، جسے رہا نہیں کرنا ہوتا اسے کرتے ہیں، اور جس کی رہائی چاہیے اس کو نہیں کرتے۔ کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں۔ اور جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سارے ہی، کوئی پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، یہ وہ سب ایک ہی کھوٹے سکے کے رخ ہیں۔ اب اپنے اپنے زمانے میں سب انڈیا کی بولی بولتے ہیں اپنے اپنے اقتدار میں، اور جب دوسرے کو ہوتا ہے تو پھر خود انڈیا کی دشمنی ظاہر کرتے ہیں، اور دوسروں کو پھر کہنا کہ تم انڈیا کے دوست ہو، تم یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، اور اوپر سے سارے دعوے دار ہیں، لیکن اندر سے کسی کو انڈیا کے ساتھ تجارت کی لگی ہوئی ہے، کسی کو انڈیا کی دوستی کے بغیر رات نیند نہیں آتی، کسی کو ان کے پیاز نہ ملیں تو چین نہیں آتا، کسی کو ان کے ٹماٹر بڑے پسند ہیں، کوئی ان کے ساتھ مل کر جا کر اقوام متحدہ میں دوستی نبھانا چاہتا ہے۔ اب یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اتنے بڑے خطرناک جاسوس، اتنا بڑا دہشت گردی کا نیٹ ورک چلانے والا، کہ اس کو یوں چھوڑنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی، اور پھر 1-2 بندے اگر اسمبلی میں مخالفت کریں تو ان کی مخالفت کا فائدہ بھی کوئی نظر نہیں آئے گا، کہ اکثریت سے بل تو پاس ہو جائے گا، اور ہم جو اسمبلی سے باہر ہیں ہماری ویسے کوئی نہیں سنے گا۔ کون سی چیز ہے کہ جو ان سے سب کچھ کروا رہی ہے، اگلوا رہی ہے؟ اوپر سے یعنی ادھر بل پاس کر رہے تھے، ساتھ جو مخالفت کر رہے تھے انہیں پاس کرنے والے کہہ رہے تھے تم انڈیا کی بولی بول رہے ہو، خود انڈیا کو تحفہ دے رہے ہیں، جاسوس کو رہا کرنے کا تانا دوسروں کو دے رہے ہیں، اور موجودہ حکومت نے تو معاذ اللہ ریاست مدینہ کا نام لے 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 کہ پتہ نہیں اس کے مخالف کیا کیا کام کر دیے۔
اتنا معاذ اللہ تقدس پامال کیا اس لفظ کا، ریاست مدینہ کا مقدس لفظ جو وضو کر کے زبان سے لینا چاہیے، ان بدماشوں نے، شرابیوں نے، زانیوں، بدکاروں نے کیا کیا گھپلے کیے، اور ان سے بڑھ کے وہ جبوں کبوں والے پیر اور مولوی وہ ذمہ دار ہیں کہ جو تقدس فراہم کر رہے ہیں، اور کئی تو بڑا اس کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کیا قرار دے رہے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے اس ملک کی، آخری سانس تک ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ اللہ تو